بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ادعا، اور جس نے دعویٰ کیا قصاصاً علی غیرہ، اپنے غیر پر قصاص کا، فجحد، پس اس نے انکار کیا، استحلف، اس سے قسم لی جائے گی، فإن نکل عن الیمین، پس اگر وہ انکار کرے قسم سے، فیما دون النفس، جان کے علاوہ میں، لزمہ القصاص، قصاص اس پر لازم ہوگا، وإن نکل فی النفس، اور اگر وہ انکار کرے جان میں، حبسا، اس کو قید کیا جائے گا، حتی یقر او یحلف، یہاں تک کہ وہ اقرار کرے یا قسم اٹھائے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں یلزمہ العرش فیہما، لازم ہوگا اس کو تاوان ان دونوں صورتوں میں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ تم سے قصاص لینا ہے، تم سے میں نے قصاص بدلہ لینا ہے، وہ کہتا ہے میرے ذمے تو کوئی قصاص نہیں ہے، تو اب اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو دیکھیں گے دعویٰ نفس کا ہے یعنی قتل کا ہے، یا مادون النفس یعنی کسی عضو کو تلف کرنے کا ہے۔ اگر دعویٰ مادون النفس کا ہے کہ تم نے عضو تلف کیا ہے تو بدلہ لینا ہے تم سے، تو اب اس صورت میں اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور اگر دعویٰ نفس کا ہو، قتل کا ہو، تو اس صورت میں اس کو قید کیا جائے گا، یہاں قید کیا جائے گا تا وقت کہ وہ اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے قصاص لینا ہے، یا پھر وہ قسم اٹھائے۔ یہ ساری تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں دعویٰ نفس کا ہو یا مادون النفس کا ہو، دونوں صورتوں میں قسم سے انکار کی صورت میں اس پر تاوان لازم ہوگا، دیت لازم ہوگی۔ ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تم پر قصاص لازم ہے، تم سے بدلہ لینا ہے، اور اس نے انکار کیا کہ میرے ذمے تو کوئی قصاص نہیں ہے، تو پھر اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو دیکھیں گے دعویٰ نفس کا تھا یعنی قتل کا، یا دعویٰ مادون النفس کا تھا یعنی کسی عضو کو تلف کرنے کا تھا۔ اگر دعویٰ مادون النفس کا تھا تو اس پر قصاص لازم ہوگا، اور اگر دعویٰ نفس کا تھا تو پھر اس کو قید کریں گے تا وقت کہ یا تو وہ اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے قصاص لو، اور یا پھر وہ قسم اٹھائے۔ یہ ساری تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں دعویٰ نفس کا ہو یا مادون النفس کا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر دیت لازم ہوگی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہے مدعی لی بینۃ حاضرۃ، میرا بینہ حاضر ہے، قیل لخصمہ، تو کہا جائے گا اس کے خصم کو، اعطہ کفیلا بنفسک، دے دو اپنا کفیل، دے دو اس کو اپنا کفیل بالنفس، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے لیے، فإن فعل، پس اگر ایسا اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے، وإلا امر، ورنہ حکم دیا جائے گا بملازمتہ، اس کا پیچھا کرنے کا، الا ان یکون غریبا علی الطریق، مگر یہ کہ وہ راستے کا مسافر ہو، فیلازمہ، پس وہ اس کا پیچھا کرے، مقدار مجلس القاضی، قاضی کے مجلس کے بقدر۔ مدعی کو کہا گیا کہ بینہ پیش کرو، اور اس نے کہا میری بینہ شہر کے اندر موجود ہے، تو پھر مدعا علیہ کو کہا جائے گا تم اپنا کفیل بالنفس دو 3 دن کے لیے، کہ تم 3 دن کے لیے تمہارا کوئی ضامن بن جائے، تمہاری جان کا، تمہارے نفس کا، کہ تم کہیں بھاگ کے نہیں جاؤ گے۔ تو اگر تو وہ ایسا کر لے، اپنا کفیل بالنفس دے دے 3 دنوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ مدعی کو کہا جائے گا کہ تم اس کا پیچھا کر سکتے ہو کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ ہاں اگر مدعا علیہ مسافر ہو تو پھر مدعی اس کا پیچھا صرف قاضی کی مجلس تک کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ مدعی کو کہا گیا بینہ پیش کرو، اس نے کہا لی بینۃ حاضرۃ، میری بینہ حاضر ہیں، کسی اور جگہ موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں، تو پھر اس کے مدعا علیہ کو کہا جائے گا جب تک یہ بینہ لاتا ہے، گواہ لاتا ہے، تم اپنا کفیل بالنفس دے دو، کہ 3 دنوں کے لیے کوئی شخص تمہاری جان کا کفیل بن جائے کہ تم کہیں بھاگ کر نہیں جاؤ گے۔ تو اگر مدعا علیہ اپنا کفیل بالنفس دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مدعی کو کہا جائے گا تم اس مدعا علیہ کا پیچھا کرو۔ ہاں اگر مدعا علیہ راستے کا مسافر ہو تو پھر مدعی اس مدعا علیہ کا پیچھا صرف قاضی کی مجلس تک کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اور اگر مدعا علیہ نے کہا هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ، یہ شے مجھے امانت کے طور پر دی فلاں غائب نے، او رہنہ عندی، یا اس کو رہن رکھوایا میرے پاس، او غصبتہ منہ، یا میں نے اس سے وہ چیز غصب کی، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر بینہ قائم کر دی، فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي، تو کوئی خصومت نہیں ہوگی اس کی اور مدعی کے درمیان۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا ابتعتہ من فلان الغائب، میں نے اس کو خریدا ہے فلاں غائب سے، فهو خصم، تو وہ خصم ہے۔ دعویٰ کیا کہ یہ چیز جو تمہارے پاس ہے یہ میری ہے، مدعا علیہ کہتا ہے یہ چیز تو فلاں غائب نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، یا میرے پاس رہن رکھوایا تھا، یا اس چیز کو میں نے اس فلاں غائب سے غصب کیا ہے، اور اپنی ان باتوں پر بینہ بھی قائم کر دیتا ہے، تو اب مدعی اس سے خصومت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مدعا علیہ جواب میں کہتا ہے ابتعتہ من فلان الغائب، میں نے تو اس کو فلاں غائب سے خریدا ہے، تو اب وہ بدستور خصم رہے گا، مدعی اس سے خصومت کر سکتا ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز جو تمہارے قبضہ میں ہے میری ہے، مدعا علیہ نے جواب میں کہا ھذا الشیء، یہ چیز تو مجھے فلاں غائب نے امانت کے طور پر رکھوائی ہے، یا رہن کے طور پر میرے پاس رکھوائی ہے، یا میں نے اس فلاں غائب سے غصب کی ہے، اور ان باتوں پر بینہ بھی قائم کر دیتا ہے، تو اب مدعی اس سے خصومت نہیں کر سکتا، اس کا راستہ چھوڑ دے۔ اور اگر جواب میں مدعا علیہ کہتا ہے ابتعتہ، میں نے فلاں غائب سے اس کو خریدا ہے، تو اب مدعی بدستور اس سے خصومت کر سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ المدعی، اور اگر مدعی نے کہا سُرِقَ مِنِّی، یہ چیز مجھ سے چرائی گئی، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ قائم کر دی، وَقَالَ صاحب الید، اور قبضہ والے نے کہا اودعنیہ فلان، یہ مجھے امانت کے طور پر دی فلاں نے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ قائم کر دی، لم تندفع الخصومۃ، تو خصومت دور نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي، اور اگر مدعی نے کہا ابتعتہ من فلان، میں نے اس کو خریدا فلاں سے، وقال صاحب الید، اور قبضہ والے نے کہا اودعنیہ فلان، یہ مجھے امانت کے طور پر دی فلاں نے، اس فلاں نے، سقطت الخصومۃ بغیر بینۃ، تو خصومت ساقط ہو جائے گی بغیر بینہ کے۔ مدعی نے کہا سُرِقَ مِنِّی، یہ چیز جو تمہارے قبضہ میں ہے یہ مجھ سے چرائی گئی تھی، اور اپنی اس چوری پر بینہ بھی قائم کر دی، جبکہ قبضہ والا صاحب قبضہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے فلاں نے امانت رکھوائی تھی، اور اس نے بھی بینہ قائم کر دی، تو اب خصومت ختم نہیں ہوگی، مدعی بدستور اس سے خصومت کر سکتا ہے۔ اور اگر مدعی کہتا ہے یہ چیز جو تمہارے قبضہ میں ہے میں نے اس کو فلاں سے خریدا تھا، اور قبضہ والا کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اسی فلاں نے امانت کے طور پر رکھوائی تھی، تو اب خصومت ساقط ہو جائے گی اور بینہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ مدعی کہتا ہے یہ چیز جو تمہارے قبضہ میں ہے مجھ سے چرائی گئی تھی، اور اس چوری پر بینہ قائم کر دی، جبکہ صاحب قبضہ کہتا ہے یہی چیز تو فلاں نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، اور اس نے بھی بینہ قائم کر دی، تو اب خصومت ختم نہیں ہوگی، مدعی اس سے بدستور خصومت کر سکتا ہے۔ اور اگر مدعی کہتا ہے یہ چیز جو تمہارے قبضہ میں ہے یہ میں نے فلاں سے خریدی ہے، اور صاحب قبضہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے اسی فلاں نے امانت کے طور پر رکھوائی تھی، تو اب خصومت ختم ہو جائے گی، مدعی خصومت نہیں کر سکے گا، اور بینہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ والیمین باللہ تعالی، اور قسم اللہ تعالیٰ کی ہوگی، دون غیرہ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی، ویؤکد بذکر اوصافہ، اور اس کو پختہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی اوصاف کے ذکر کرنے کے ساتھ۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی جو قسم ہے اس کو اوصاف کے ساتھ بھی پختہ کیا جا سکتا ہے، مثلا باللہ العظیم، باللہ الذی خلق السماوات والارض، اس طرح کی الفاظ قسم کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، غیر اللہ کی قسم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کو اوصاف کے ذکر کے ساتھ پختہ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا کہیں باللہ الذی خلق السماوات والارض، یا باللہ الذی
خلق السماء، اس طرح کے الفاظ۔ ولا یستحلف، اور قسم نہیں لی جائے گی بالطلاق ولا بالعتاق، طلاق کی اور نہ عتاق کی، آزادی کی۔ طلاق اور آزادی کی قسم نہیں ہوتی۔ مثلا عورت نے دعویٰ کیا تم نے مجھے طلاق دی ہے اور شوہر انکار کرتا ہے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ غلام نے دعویٰ کیا تم نے مجھے آزاد کیا ہے جبکہ مالک انکار کرتا ہے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ تو طلاق اور آزادی کی قسم نہیں ہوتی۔ بیوی نے دعویٰ کیا تم نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر انکار کرتا ہے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ غلام دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، مالک انکار کرتا ہے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ، اور یہودی سے قسم لی جائے گی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے تورات کو اتارا، علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، وَالنَّصْرَانِيُّ، اور نصرانی سے قسم لی جائے گی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ الْإِنجِيلَ علی عیسیٰ علیہ السلام، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے انجیل کو اتارا عیسیٰ علیہ السلام پر، والمجوسیُّ، اور مجوسی سے قسم لی جائے گی، بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا، وَلَا يُحَلَّفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ، اور قسم نہیں لی جائے گی ان کے عبادت خانوں میں۔ یہودی سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى موسیٰ علیہ السلام۔ نصرانی سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ الْإِنجِيلَ عَلَى عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مجوسی آتش پرست سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، اور ان سے قسم لینے کے لیے ان کے عبادت خانوں میں نہیں جائیں گے۔ یہودی سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى موسیٰ علیہ السلام۔ نصرانی سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ الْإِنجِيلَ عَلَى عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آتش پرست سے قسم اس طرح ہوگی، بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، اور ان سے قسم لینے کے لیے ان کے عبادت خانوں میں نہیں جایا جائے گا۔ ولا یجب، اور واجب نہیں ہے، تغلیظ الیمین، قسم کو پختہ کرنا، علی المسلم، مسلمان پر، بزمان ولا بمکان، زمانے کے ساتھ اور نہ مکان کے ساتھ۔ مسلمان سے جب قسم لیں گے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوصاف تو ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی زمانے یا مکان کے ساتھ اس کو پختہ کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا مسلمان کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد قسم اٹھائے یا جامع مسجد میں ممبر کے پاس جا کر قسم اٹھائے۔ مسلمان سے قسم کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوصاف تو ذکر کیے جا سکتے ہیں، کروائے جا سکتے ہیں، لیکن زمان اور مکان کے ساتھ قسم کو پختہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ مثلا مسلمان کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ قسم اٹھائے جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد یا جامع مسجد میں ممبر کے پاس۔ ومن ادعا، اور جس نے دعویٰ کیا، انہ ابتاع، کہ اس نے خریدا، من ھذا، اس سے، عبدہ بألف، اس کا غلام 1000 کے بدلے میں، فجحدہ، پس اس نے انکار کیا، استحلف باللہ، قسم لی جائے گی کہ اللہ کی قسم، ما بینکما، نہیں ہے تمہارے درمیان، بیع قائم فیہ، بیع جو اس میں قائم ہو، ولا یستحلف، اور قسم نہیں لی جائے گی، باللہ، ما بعت، اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے اس کا غلام 1000 کے بدلے میں خریدا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس نے نہیں خریدا، تو اب اس منکر سے جو قسم ہے وہ اس طرح نہیں لی جائے گی کہ باللہ ما بعت، میں نے اس غلام کو نہیں بیچا، بلکہ قسم یوں کھائے گا کہ اللہ کی قسم اب ہمارے درمیان کوئی بیع قائم نہیں ہے، بیع موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا یہ غلام 1000 کے بدلے میں خریدا، وہ کہتا ہے نہیں، تو اب اس منکر سے قسم اس طرح نہیں لی جائے گی، باللہ ما بعت، اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا، بلکہ قسم اس طرح ہوگی، باللہ، اللہ کی قسم اب ہمارے درمیان بیع موجود باقی نہیں ہے۔ ویستحلف، اور قسم لی جائے گی، فی الغصب، غصب میں، باللہ، اللہ کی قسم، ما یستحق علیک، نہیں ہے یہ مستحق تم پر، رد ہذہ العین، اس عین کو واپس کرنے کا، ولا رد قیمتہا، اور نہ اس کی قیمت کو واپس کرنے کا، ولا یستحلف، اور قسم نہیں لی جائے گی، باللہ ما غصبت، اللہ کی قسم میں نے غصب نہیں کیا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ تم نے مجھ سے یہ چیز غصب کی ہے، وہ انکاری ہے،
تو اس منکر سے یوں قسم نہیں لی جائے گی، اللہ کی قسم میں نے غصب نہیں کیا، بلکہ یوں قسم لی جائے گی، اللہ کی قسم یہ آدمی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ میں اسے یہ چیز واپس کروں یا اس کی قیمت واپس کروں۔ دعویٰ کیا کہ تم نے مجھ سے یہ چیز غصب کی ہے، وہ کہتا ہے نہیں کی، تو اس منکر سے قسم اس طرح نہیں ہوگی، اللہ کی قسم میں نے غصب نہیں کیا، بلکہ اس طرح ہوگی، اللہ کی قسم یہ آدمی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ میں اسے یہ چیز واپس کروں یا اس کی قیمت واپس کروں۔ وفی النکاح، اور نکاح میں، باللہ اللہ کی قسم، ما بینکما نکاح قائم، نہیں ہے تمہارے درمیان نکاح قائم موجود فی الحال ابھی، وفی دعوت طلاق، اور طلاق کے دعویٰ میں، باللہ اللہ کی قسم، ما ہی بائن منک، نہیں ہے وہ تجھ سے بائنہ، الساعۃ بما ذکرت، اس گھڑی کے ساتھ جو تم نے ذکر کیا، ولا یستحلف، اور نہیں قسم لی جائے گی، باللہ ما طلقہا، اللہ کی قسم اس نے اس کو طلاق نہیں دی۔ دعویٰ کیا کہ تم میری بیوی ہو، وہ انکاری ہے، تو اب وہ انکاری عورت اس طرح قسم نہیں اٹھائے گی اللہ کی قسم اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اس طرح قسم اٹھائے گی اللہ کی قسم اب ہمارے درمیان نکاح باقی نہیں ہے۔ اور دعویٰ کیا عورت نے کہ تم نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر انکار کرتا ہے، تو شوہر اب اس طرح قسم نہیں اٹھائے گا اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق نہیں دی، بلکہ یوں قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم ابھی یہ مجھ سے بائنہ نہیں ہے، طلاق والی نہیں ہے۔ مرد نے دعویٰ کیا تم میری بیوی ہو، عورت انکاری ہے، تو عورت اس طرح قسم نہیں اٹھائے گی اللہ کی قسم اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ یوں قسم اٹھائے گی اللہ کی قسم اب ہمارے درمیان نکاح باقی نہیں ہے۔ دعویٰ کیا عورت نے کہ تم نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر منکر ہے، تو وہ اس طرح قسم نہیں اٹھائے گا اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق نہیں دی، بلکہ اس طرح قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم اب یہ مجھ سے بائنہ نہیں ہے۔